بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدیق۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک اہم معاشی پیش رفت پر بات کریں گے۔ کیا حکومت نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک بڑا پیکج تیار کر لیا ہے؟ اس پیکج کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان لانا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسکرو اکاؤنٹس اور اسپیشل انویسٹمنٹ زونز جیسے اقدامات سے شفافیت اور اعتماد کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمائندہ اسلام آباد اکرام ہوتی صاحب، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ملتان کی طرف رخ کریں گے، جہاں پر محکمہ تعلیم کی قیمتی اراضی پر قبضوں کا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ دہائیوں سے اسکولوں کی زمین پر قبضہ مافیا کا راج ہے اور 10 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا سکی ہے۔ یہ انکشافات ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ کیا حکومت قابضین کے خلاف واقعی کوئی ایکشن لے گی یا یہ محض کاغذی کارروائی تک ہی محدود رہے گا؟ اس پر مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملتان سے ظہیر عباس، اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے مالی بحران پر، جہاں پر صوبے کا قرضہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ صرف 6 ماہ میں قرضوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور نئے قرضوں کے حصول، روپے کی قدر میں کمی اور عالمی مالیاتی اداروں پر بڑھتے انحصار نے صورتحال کو تشویشناک بنا دیا ہے۔ ناظرین، معاشی ماہرین کے مطابق یہ رجحان صوبے کی مالی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبہ بندی پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پشاور سے بیورو چیف ممتاز بنگش صاحب۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے حکومت ایک نیا پیکج لانے جا رہی ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے انویسٹمنٹ آئے گی، فراڈ کم ہوگا اور اوورسیز پاکستانیوں کو کانفیڈنس بھی ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی گراؤنڈز پر چینج لائے گا یا پھر یہ بھی ماضی کی طرح صرف ایک اور اناؤنسمنٹ ہی ثابت ہوگی؟ مزید اس بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام ہوتی صاحب۔ اکرام ہوتی صاحب، کیا یہ جو نیا ریل اسٹیٹ پیکج ہے یہ واقعی انویسٹمنٹ کو بڑھائے گا یا صرف وقتی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، انویسٹمنٹ کو بڑھانے کا جو فارمولہ ہے وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، سری لنکا، نیپال، انڈیا، پاکستان، یہ جو ہیں علاقہ یہ سیف ہے جنگ سے۔ یہاں پہ نئے نئے پیکیجز بن رہے ہیں۔ پاکستان میں جو پیکیج بن رہا ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کو زیادہ تر وہ پیکیج جو ہے ٹریک کرے گا۔ ہاں، پاکستان کے اندر جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا منی ہے شاید ان کو بھی کافی سہولت مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شروع میں پیکیج ملے اس میں جو لیوی ہے، انکم ٹیکس ہے، جو باقی چیزیں ہیں اور سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی لائی جائے۔ لیکن کیا وہ لوگ تیار ہیں جو کہ جو سٹرکچر بناتے ہیں ریل اسٹیٹ کا، یعنی کہ نئے نئے ہاؤسنگ سکیمیں جو ہیں لانے والے جو ہیں کیا وہ تیار ہیں؟ کیا ان کا پیسہ اس وقت فری ہے؟ کیا انہوں نے پہلے سے ہی گولڈ میں نہیں لگا رکھا پیسہ؟ کیا انہوں نے بیرونی کرنسیوں میں پیسہ نہیں لگا رکھا؟ لیکن ایک اسکیپ ہے ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت چونکہ نیچے جا رہی ہے تو جن کے پاس ڈالر تھا وہ تو انہوں نے کافی بڑی ہٹ کھائی، لیکن جنہوں نے ڈالر کے بجائے جو ہے ٹریجری بانڈ لیے ان کو بھی ہٹ لگی، کیونکہ ٹریجری بانڈ جو ہیں امریکہ کے وہ ڈاؤن جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ ساری دنیا کی ٹریجری بانڈ جو ہیں ان کی ماں امریکہ کی ٹریجری بانڈ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا ہی والیوم ہے، سب سے زیادہ ان کی پرائس ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب جو ہے وہ بالکل مارکیٹ میں پھینکنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اب جو وہ پیسہ ہے جو سمندر پار پاکستانیوں کے پاس ہے لیکن انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ آلریڈی کر رکھی ہے، ان کے ایک تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ وہ لوگ تو پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو نیا پیکیج دیا جائے۔ ان کو نیا پیکیج جو دیا جائے گا اس سے جو پیسے آئیں گے وہ فارن کرنسی میں آئیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ پاؤنڈ سٹرلنگ اور ڈالر میں پاکستان آئیں۔ اگر اس طرح ہو تو بہت اچھا ہوگا، تو پاکستان کو پاؤنڈ سٹرلنگ اور ڈالر کی ضرورت بھی ہے، تو ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے۔ ایک کہ جو زمین سستی ہوگی اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی، دوسرا جو بیرونی کرنسی ہے وہ پاکستان آئے گی، تو لہٰذا یہ ایک پیکیج ہے جو اٹریکشن بن جائے گا سمندر پار پاکستانیوں کے بھی، اور ان کو دیکھا دیکھی جو بہت عرصہ سے پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ان کو بھی ایک اٹریکشن مل جائے گی۔ جی نہیں، اس کے علاوہ ہوتی صاحب، حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو فردر آن اٹریکٹ کرنے کے لیے کون سے پریکٹیکل انسینٹیوز دے رہی ہے تاکہ وہ مزید اٹریکٹ ہوں؟ ایک تو میڈیا کیمپین چلے گی اس میں،
ٹھیک ہے. ایک میڈیا کیمپین جو ہے اس کا میں تھوڑا سا مجھے معلوم ہے کہ ایک میڈیا کیمپین چلائی جائے گی جو اسپانسرڈ ہوگی. اچھا. کچھ اس میں پیسے جو ہیں وہ لوگ ڈالیں گے جو کہ کیمپین چاہتے ہیں کہ ان کی ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو مردہ قسم کی اب ریئل اسٹیٹ بن چکی تھی اور جنگ نے انہیں اور بھی زیادہ نقصان پہنچایا تھا اور ٹیکسیشن نے بھی ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، تو وہ اب دوبارہ آ جائیں گے مارکیٹ میں. تو یہ اس کے لیے پھر ایک کیمپین بھی چلے گی. وہ کیمپین میں شراکت میں چل سکتی ہے. جو یہ اس سلسلے میں جو آخری ٹپ تھی جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا پچھلے ہفتے، وہ یہ تھی کہ وہ جو کیمپین ہے لانچ ہوگی کہ کہیں سے امریکہ، یورپ، کہیں سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. وہ پیسے پہلے والے جو ہیں وہ تو کم ہوں گے کیونکہ وہ ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑا جمپ نہیں لا سکتے. گولڈ سے نکل جائے، کرنسی سے نکل جائے تو بگ منی پھر اس میں سیکنڈ فیز میں آئے گی. وہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں حکومت کو جو ٹیکس ریڈیوس کرنا ہے، انکم ٹیکس بھی اور سیلز ٹیکس بھی، وہ جو ٹیکس ریڈیوس کرنا ہے وہ اس میں ایک اٹریکشن بن جائے گا اور اس کے بعد مارکیٹ اٹھنا شروع ہوگی. لیکن مارکیٹ اٹھنا تبھی شروع ہوگی اگر اس جنگ میں پاکستان جو ہے کسی نقصان سے محفوظ رہا. جی ٹھیک ہے ہوتی صاحب، لیکن ایک سب سے بڑا سوال فورن انویسٹر کے لیے، کیا پاکستان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ واقعی ہی سیف ہے یا پھر ابھی صرف پیپرز پر سیفٹی شو کی جا رہی ہے اور تاکہ فورن انویسٹر کو اٹریکٹ کیا جا سکے، وہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں پر لے کر آئے؟ کیونکہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ فراڈ کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دیکھیں ٹیکس جو انویسٹمنٹ ہے خاص طور پہ پراپرٹی میں، اس میں 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک کہ چونکہ ایک دفعہ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہی تھی پراپرٹی تو اب اس کو اٹھانا مشکل کام ہوگا کیونکہ جو انویسٹمنٹ اس کی طرف جانی ہے وہ بڑی آہستہ آہستہ جائے گی. دوسرا ٹیکسیشن تھا. تیسرا کہ منی جو تھی وہ گولڈ اور کرنسی میں پھنسی ہوئی تھی. تو اس سے آہستہ آہستہ آزادی لے کر اور حکومت اگر ایک اور بھی کام کر دے کہ جو سیاسی گڑبڑ اس ملک میں ہو رہی ہے اس کو بھی روکے، اور کیونکہ وہ حکومتوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. جب حکومتوں کے لیے خطرہ بنتی ہے تو یہ پھر اعتبار ختم ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے لیے کوئی پیکج لا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس حکومت ایک اعلان کرے گی اور دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. یہ 3-4 چیزیں اس میں مائل ہیں، اس میں وہ ہیں، رکاوٹ ہیں. تو اب اگر رکاوٹیں دور کرنے کے لیے حکومت نے کچھ شروع کیا ہے اس کو، تو وہ ایک ہی چیز آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے ٹیکسیشن کا سائٹ تو کھولنے کی شروع کر دی ہے لیکن سیاسی سائٹ پہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا جو تخریب کاری ہو رہی ہے اس کا کوئی انجام جلدی نظر نہیں آ رہا، اس کو جو مارنے کا، تخریب کاری کو کچلنے کا، وہ بھی جلدی آ جائے تو پھر پاکستان جو ہے پراپرٹی کے سیکٹر میں اٹھے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مارکیٹ چل پڑے گی. جب مارکیٹ چل پڑے گی تو اس کا مطلب بینکوں کے پاس زیادہ آئیں گے پیسے. بینکوں کے پاس زیادہ پیسے آئیں گی تو ان کے کیا ہوگا کہ وہ اچھی شرح سود سے قرضے دے سکیں گے. ان قرضوں سے یہ پراپرٹی میں بھی انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی اور انڈسٹری میں بھی. اچھا ہوتی صاحب، بڑی اہم بات ہے ایک، یہ جو حکومت جو ہے ایسکرو اکاؤنٹ سسٹم متعارف کروانے جا رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ایسکرو اکاؤنٹ سسٹم کیا ہے اور اس بات میں کتنی اشورٹی ہے کہ یہ جو ایسکرو اکاؤنٹ سسٹم ہوگا اس سے فراڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں بینک جو ہیں وہ اس میں ایک ایسا پرزہ ہیں اس سارے عمل میں کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بینکس جو ہیں ان میں رقم فریز ہونے کی جانب ایک ٹرینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایک خوف پھیلا دیا. اب وہ پاکستان کے لیے تھا وہ ٹرینڈ یا باقی دنیا میں بھی تھا، اس کی تفصیل نہیں آئی اور اس پہ کسی نے ریسرچ بھی نہیں کی کہ جو بینک اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے تو وہ کتنے بڑے ہوں گے، کب ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے کہ نہیں. یہ سارے سوالات کا ابھی تک جواب نہیں آیا. لہٰذا اس سائڈ پہ ابھی کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا گیا. لیکن جب یہ پیکج بن کر جو ہے کاغذ پہ آ جائے گا اور عوام میں آ جائے گا تو پھر لوگ یہ سوالات پوچھنا شروع ہوں گے. اس وقت یہ ہوگا کہ جو پراپرٹی کے لیے جو قرضہ لیا جائے اس قرضے کی شرح کم ہو، اور اگر وہ شرح کم نہیں ہے تو ساتھ ہی اگر انڈسٹری بھی اور انفراسٹرکچر دوسرا بھی اور ترقی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ ایکسپینڈ نہیں کر رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو بڑا طبقہ ہے جن کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے ان کو تو شاید فائدہ مل جائے، لیکن درمیانی لیئر میں جو لوگ ہیں انویسٹرز ان کو خاص اٹریکشن نہیں ملے گی. یہ ایک اٹریکشن ہوگی کہ وہ لوگ دھڑا دھڑ بڑے بڑے قرضے دینا شروع کریں بینکس اور ساتھ ہی اس کی شرح کم رکھیں.
ہوتی صاحب پاکستان کے اندر یہ جو ریل اسٹیٹ فراڈز ہوتے رہے ہیں نا، ان کی کچھ مثالیں ہیں جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کے بعد میں اپنا سوال کروں گی، کیونکہ ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈبل فائل سیلنگ ہوتی رہی ہے، فیک سوسائٹی اسکیم بنتی رہی ہیں، پھر ڈیلے پروجیکٹس ہم نے دیکھے ہیں، لینڈ گریبنگ ہم نے دیکھی ہے، انلیگل ہاؤسنگ اسکیمز ہم نے دیکھی ہیں، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی اسکیمز جو تھی بنائی گئی تھی اس میں بھی فراڈ ہم نے دیکھے ہیں، پھر رجسٹری مینیپولیشن، یہ ساری چیزیں ان کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، جب کوئی بہت ہی انویسٹمنٹ ڈاؤن ہو اور اس وقت یہ باتیں پھیلنا لگ پڑیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، تو اس کا میڈیا میں جو شور شرابہ ہے اس کو روکنا پڑے گا. اس کو روکنا اس لیے پڑے گا کیونکہ پہلی ہی عمل میں جب کہ لوگ آ رہے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر لوگ آ رہے ہیں، اس وقت اگر یہ باتیں کر دی جائیں کہ فی الحال مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ پروپیگنڈا نقصان پہنچا سکتا ہے اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کو، جو کہ اس سلسلے میں ابھی آئے گا، اور اس میں برات دی جائیں گی کہ سیلز ٹیکس کتنا کم کر دیا گیا، انکم ٹیکس جو ہے وہ کتنا کم ہو گیا، اس کے علاوہ جو باقی سہولیات ہیں وہ کتنی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے اس دوران اگر ایک بھی افواہ پھیل گئی کہ جو آپ نے فیکٹرز بتائے ہیں، یہ فیکٹرز کا چرچا ہونا شروع ہو گیا اگر، تو وہ سارا جو پروگرام ہے، اسکیم ہے، وہ فیل ہو سکتی ہے. لہٰذا حکومت کو لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں نا ہوتی صاحب، تو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا ان کو؟ جی دیکھیں، میں ایز اے میڈیا پرسن یہ بہت بڑی ذمہ داری رکھتا ہوں کہ میں ان چیزوں کے بارے میں ابھی سے بولنا نہ شروع کر دوں، کیونکہ انیشیشن تو ابھی ان جو فیسیلیٹیشن ہے اس کی ہوئی نہیں. اگر میں کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اینٹی پراپرٹی ہوں، میں اینٹی گولڈ ہوں، میں اینٹی منی ہوں، اینٹی کرنسی ہوں. سارے پرسپیکٹیوز اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے آلریڈی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انیشیٹو لے اس کے حوالے سے، تاکہ انویسٹر کی جو کانفیڈنس ہے وہ بار بار ہٹ نہ ہو. نہیں، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے نا وہ بڑے اچھے ہیں. اگر ایک جگہ رکاوٹ پڑ گئی تو ہر جگہ پڑ جائے گی. سائیڈ ایفیکٹس کے یہ ہیں کہ آپ نے جب یہ کریں گے، لوگ کہیں گے جی سیاست کو بھی ٹھیک کرو. جب سیاست ٹھیک ہونے لگے گی تو وہ کہیں گے کہ آپ اپنے کرپٹ ٹیکس کلیکٹر کو بھی ٹھیک کرو. جب اس کے ساتھ بڑی بڑی نعمتیں شامل ہو جائیں گی، پھر یہ ایک پراپرٹی کا جو ہے نا دائرہ، اس کے اندر جتنے بھی نقائص ہیں اس کو دور کرتے ہوئے سیاست کے نقائص بھی دور کرنے پڑیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کرپشن والے نقائص بھی دور کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا ماحول بن جائے گا. لیکن اس میں میڈیا کا رول یہ ہے کہ یہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر لیتے ہیں، اس کے اوپر سیکٹرز میں کام اچھا ہوگا. ہاں، کیونکہ اب یہ جس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ زونز بنانے جا رہی ہے، تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر لیتے ہیں. اس کے اندر کون سی تبدیلی آئے گی؟ اسپیشل انویسٹمنٹ زون پاکستان کی تاریخ میں 90% ناکام رہے ہیں. اگر آپ کراچی جائیں، اگر آپ نے گدونہ مزئی دیکھ لیا، آپ نے لاہور دیکھ لیا، آپ نے بہت سارے علاقے دیکھ لیے کہ وہاں پہ یعنی ہری پور میں ایک بہت بڑا بن رہا تھا، وہ ختم ہو گیا. اب جو ہیں یہ دور جو ہے وہ زونز کا نہیں ہے. زونز کا دور اس وقت ہوگا جو پروڈکشن لائنز کام کرنے لگے گی، وہ انویسٹمنٹ پہلے سے شروع ہو جائے گی. اس کے بغیر جو ہیں زونز جو ہیں نہیں بن سکتے. اور دوسرا، ٹیکسیشن کم ہو جائے گی. یہ تین چیزیں لازمی ہیں. اگر یہ نہ ہوئی تو یہ پہلا یہ جو نوٹیفیکیشن آئے گا، یہ اس میں پہلا وار ہوگا. کس چیز پہ؟ کرپشن پہ، مارکیٹ کے مندی میں، اس پہ ایک وار ہوگا. دوسرا، ایک ٹریگر ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور ان کے لیے سب سے پہلے جن کے پاس پیسے ہیں لیکن اب وہ پراپرٹی میں آئیں گے، گولڈ، کرنسی اور ٹریجری بل جو ہیں اس سے نکل کر. لیکن ہوتی صاحب، ان میں سے کسی چیز کو چھیڑا نہ جائے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہوتی صاحب ایک اور بڑی اہم چیز ہے، آئی ایم ایف کی اپروول کے بغیر ٹیکس ریفارمز امپلیمنٹ کیسے ہوں گی؟ اچھا، یہ ایک یاد رکھیں چیز، ٹھیک، اس کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، اس پہ لکھ بھی رہا ہوں جی، اس پہ میں نے ویڈیوز بھی کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی بھی باتیں ہوں وہ جو عوام کو بتانے والی ہیں وہ باہر آئیں گی. جو اندرونی معاملے ہیں اس میں کئی، اس پہ ایک اسپیشل ہم ایک پروگرام کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ خفیہ کیا ہے اور اوپن کیا ہے. تو اوپن میں یہ چیز نہیں آئے گی. اوپن میں یہ بالکل نہیں آئے گی کہ آئی ایم ایف کی کوئی شرط جو ہے جو پاکستان مان لے گا مجبوراً، اس کی وجہ سے
جو انڈسٹریلائزیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس کو تکلیف ہوگی. تو اس ماحول میں تو بلکہ ان کو سیاسی جو کشمکش ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی فیکٹر اس کو ڈیمیج نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ شروع ہوا نہیں ہو. ہم پہلے سے نیگیٹو باتیں شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم حکومتی ارادوں کے بھی خلاف ہیں, مارکیٹ کے بھی خلاف ہیں. نہیں, ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ان کے ارادوں کے ساتھ ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں ہو بینیفٹ ہونا چاہیے بس. لیکن ایک اور چیز ہے ہوتی صاحب, فائلر کو بینیفٹ دیا جائے گا اس معاملے میں کہا جا رہا ہے, اور نان فائلر کو اگنور کیا جائے گا, اس کو اس طرح سے بینیفٹس نہیں ملیں گے. تو از اٹ دا فیئر پالیسی؟ دیکھیں, حکومت نے ایک بنیادی پالیسی بنائی ہوئی ہے جس کو یہ الفاظ نہیں دیے گئے جو اب میں بولنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ نان فائلر از اے کرمنل. اچھا, یہ جو نان فائلر ہے یہ وہ ہے جو کماتا بہت ہے لیکن حکومت کو نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کماتا بہت ہے اور حکومت کو بہت کم دیتا ہے یا نہیں دیتا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس مال ہے لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے. تو پھر آپ نے کوئی ایک ایکشن بتا دیں ایف بی آر والے کہ انہوں نے کیا ہو کہ یہ نان فائلر ہے, اس کے پاس تو اتنے پیسے ہیں ٹیکسیبل, تو یہ کیا آپ نے. انہوں نے تو ہوم ورک ہی نہیں کیا اپنی, نہ انکم ٹیکس سائٹ پہ نہ سیلز ٹیکس سائٹ پہ. اور پاکستان میں وہ ہوم ورک کے لیے مشینیں بھی آ چکی ہیں لیکن وہ مشینیں کام میں نہیں آئیں. 20 سال پہلے یہ مشینیں خریدی گئیں اور اب ان کو زنگ لگ چکا ہوگا کیونکہ وہ ان کو استعمال ہی نہیں کر رہے. اور وہ مشینیں استعمال کرنا بہت آسان کام ہے, ایک عام بابو استعمال کرے گا اسے اور وہ بتائے گا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے کتنے سال کمائی کی, کہاں کمائی کی, اس کی کمائی کا والیوم کیا ہے, اس کی ٹیکسیشن کا والیوم کیا ہے, وائی از ہی نان فائلر, یہ ساری باتیں. تو یہ جو ہے محنت کرنا, نو, کرپشن نے ہمیشہ ٹیکس کے اداروں میں محنت کو ڈسکریج کیا ہے, لہٰذا یہ نہیں ہو رہا. اچھا ہوتی صاحب, ایک اور بڑی اہم چیز ہے, بالکل ایسا ہی ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے دوبارہ ریوائیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے اندر بینیفٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کا تو کافی زیادہ بینیفٹ ہوگا, ان کو ریلیف بھی دیا جائے گا. لیکن کیا ہاؤسنگ سیکٹر میں جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے بھی کوئی ریلیف دیا گیا ہے, یا پھر ہم دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ جو ریلیف ہے وہ انویسٹرز کے لیے ہی ہوگا؟ دیکھیں, انگریزوں نے آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے ایک بات کہہ دی تھی کہ نو انویسٹمنٹ وداؤٹ رسک, نو پروفٹ وداؤٹ رسک. یہ رسک تو لینا پڑتا ہے. یہ جو کیپٹلزم ہے اس کے 2 چہرے ہیں, ایک ہے رسک لینا اور دوسرا کیا ہے, وہ جو پیسے منافع جو کچھ ملتا ہے اس کو ویلتھ میں شامل کرنا, تاکہ وہ, یعنی ویلتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈسٹری میں, پراپرٹی میں, ٹریجری بانڈز میں, سونے میں, کرنسی میں پیسے لگائے انہوں نے, اور وہ پیسے جو ہیں وہ اتنے محفوظ کر دیں ان کو کہ آئندہ وہ اچھے لیول کی انویسٹمنٹ کر سکیں. لیکن بڑا اہم سوال ہوتی صاحب, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, سوری آئی ایم کٹنگ یو ہیئر. تو کیا پراپرٹی پرائسز اس اسکیم کے بعد ریل اسٹیٹ کے اندر جو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں, کیا پراپرٹی پرائسز جو ہے وہ مزید بڑھیں گی یا پھر اسٹیبلائز ہوئیں گی؟ مجھے اس حوالے سے بتا دیجیے. پراپرٹی پرائسز فرض کیا 10% بڑھتی ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن 15-20%, 30% بڑھ جائیں تو پھر یہ فیل ہو جاتے ہیں سسٹم. یہ سارے جو پروگرام ہیں یہ فیل ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر ٹیکسیشن بھی کم نہ کی گئی اور ٹیکسیشن اتنی کم نہ کی گئی جو کہ انویسٹمنٹ کے لیے اچھی ہو تو پھر بھی نہیں چلے گا. لہٰذا یہ ساری طرف ان کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو ماضی میں ڈیلے اور انکمپلیٹ جو پروجیکٹس تھے ان کے حوالے سے مطلب کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ وہ ڈیڈ سٹیز جو انہوں نے بنائے ہیں نا, یہ لوگ اپنے ہر اس کو ہے جو پروگرام بناتے ہیں اس کو سٹی کا نام دے دیتے ہیں, فلانا سٹی فلانا سٹی. انہوں نے جو ڈیڈ سٹیز بنائے ہیں وہ تقریباً 80% ہیں. جو لائف سٹیز بنائے ہیں وہ ابھی تک اپنے پروسیس میں ہیں. وہ اس پیسے کو واپس آنا, وہ جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ بھی بڑا سست ہے وہ پروسیس. بینکنگ سسٹم بھی جو ہے وہ بہتر شرح پہ سود نہیں دے رہا, وہ لے رہا. اور انویسٹمنٹ کے لیے جو باہر سے پیسے آتے ہیں ان کو جو سیفٹی دینی ہے, یعنی کہ اس میں ایف بی آر کے لاز میں وہ سیفٹی بھی سامنے نہیں آ رہی. تو یہ تو بہت سارے عوامل اس میں جڑے ہوئے ہیں. سوائے اس کے ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے ایک دم بوم پہ نہیں جائے گا, یہ آہستہ آہستہ ہوگا. یہ جو ہے لیکن یہ بہت بڑا قدم ہے.
یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا لیکن اس کو بہتر کرنا چاہیے. ناظرین, اگر حکومت واقعی ہی ٹرانسپیرنسی, ریگولیشنز اور اکاؤنٹیبلٹی کو امپلیمنٹ کر دیتی ہے تو یہ پیکج جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوگا اور پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. ناظرین, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سرکاری اسکولوں کی زمینوں پر قبضوں کا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے. دہائیوں سے جاری یہ معاملہ اب سوال بن چکا ہے کہ آخر گورننس سسٹم کہاں فیل ہو رہا ہے. دعوے بہت ہیں لیکن گراؤنڈ پر ایکشن کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ جب بھی سرکاری اراضی پر قبضے کی بات آتی ہے تو میرا سب سے پہلا یہی سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ دہائیوں تک سرکاری زمین پر قبضہ رہے اور اتھارٹیز کو اس حوالے سے پتہ ہی نہ چلے. مزید اس بارے میں بات کر لیتے ہیں نمائندہ ملتان ظہیر سے. ظہیر, بتائیے مطلب کیسے پاسبل ہے یہ کہ اتھارٹیز کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور زمین جو ہے اس پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے؟ جی شکریہ فرزانہ. ایسا نہیں ہے کہ اتھارٹیز کو پتہ نہیں چلتا, اتھارٹیز کو پتہ ہوتا ہے تو ہی وہ جو لسٹیں ہیں, جو فہرستیں ہیں وہ مرتب کرتے ہیں کہ اتنی اراضی پر قبضہ ہے. اب یہ جو نیا معاملہ سامنے آیا محکمہ تعلیم ملتان کی اراضی پر قبضوں کا, یہ مزید 7 اسکولوں کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ ان کی مکمل یا ان کی کچھ اراضی پر جو ہے وہ مبینہ طور پر قبضے ہو چکے ہیں. اب یہ قبضے ان اسکولوں پر آج سے نہیں ہیں. اس میں ایک ایسا اسکول بھی ہے جس پر 1979 سے قبضہ چلا آ رہا. اندازہ کرے کہ 1979 کے کتنا طویل عرصہ ہے اور اس اسکول پر قبضہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور وہ 4 کنال اراضی تھی, 4 کنال اراضی پر ہی قبضہ ہے. اسی طرح جو لسٹ میں دوسرے اسکول ہے اس میں ٹی شمالی پرائمری اسکول ہے, اس کی ٹوٹل اراضی جو تھی وہ 15 کنال 12 مرلے تھی. اس میں سے 5 کنال 12 مرلے پر جو ہے 1998 سے قبضہ ہو چکا ہے. اب 1998 سے جو قبضہ ہو چکا ہے اس میں پتہ ہے کہ کون کون سے پرائیویٹ افراد جو ہیں اس مبینہ قبضے میں ملوث ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اراضی واگزار نہیں ہو سکی. مجموعی طور پر اگر بات کی جائے, آج جو سٹوری ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں مجموعی طور پر 7 مزید سکول ہیں محکمہ تعلیم کے جس پر قبضوں کا انکشاف ہوا ہے. اس میں 16 کنال 4 مرلے ٹوٹل اراضی ہے جو کہ قبضہ مافیا کے چنگل میں ہے, جس سے پرائیویٹ افراد جو ہیں انہوں نے وہاں پر پختہ تعمیرات کر رکھی ہیں, وہاں پر بعض نے تو رہائش بھی اختیار کر رکھی ہے. اس لسٹ میں ایک چک 1 گلزار گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول ہے, اس کی 8 کنال میں سے 15 مرلے اس کے جو ہیں وہ قبضہ مافیا کے چنگل میں ہیں. اسی طرح گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی اگر بات کی جائے تو اس کا 3 کنال 8 مرلے رقبہ تھا جس میں 1 کنال 8 مرلے جو ہے اس پر قبضے ہو چکے ہیں. اسی طرح چک 18 MR جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 4 کنال اراضی تھی, 4 کنال پر ہی قبضہ ہے, یہ 1979 سے اس اسکول کی اس اراضی پر قبضہ ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول جلال آباد کی تو وہاں پر 1 کنال 7 مرلے اس کا ٹوٹل رقبہ ہے, اس میں سے 5 مرلے جو ہیں وہ مبینہ طور پر قبضہ مافیا کے چنگل میں ہیں, اور یہ 1996 سے کچھ افراد جو ہیں انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طرح ایک اور سکول جو ہے وہ گورنمنٹ گرل سکول ہے, اس کے تقریباً 2 کنال میں سے 1 کنال پر قبضہ ہے. اب یہ جو سکول ہے یہ 20 سال سے اس کی زمین پر قبضہ ہے. اسی طرح گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول ہے نواں شہر, یہ سب سے قیمتی اراضی سمجھی جا رہی ہے. اس کے جو ہے اس پر بھی 1992 سے جو ہے وہ قبضہ ہے جس کو واگزار کروانے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی. یہ جو معاملہ ہے یہ گورنر پنجاب جو ہے ان کے نوٹس میں بھی ہے, ان کے پاس لاہور میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں سی او ایجوکیشن نے محکمانہ موقف سامنے رکھا تھا. یہی بات میں آپ سے کرنے والی تھی کہ یہ جو سرکاری اراضی ہوتی ہے نا, اس کا تمام انتظامات یا اس کی دیکھ بھال کرنا تو ضلع انتظامیہ کا کام ہے. تو ضلع انتظامیہ اس وقت کہاں ہوتی ہے جب اس سرکاری اراضی کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہوتا ہے, یا پھر ہم یہ کہیں کہ محکمہ تعلیم اور ضلع انتظامیہ کی کوارڈینیشن میں اتنا بڑا گیپ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی سرکاری جو زمین ہے اس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے؟ جی فرزانہ, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی سرکاری محکمے ہیں جن کی اراضی پر قبضے ہو چکے ہیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے سرکاری یونیورسٹیز جو ہیں ان پر قبضوں کی جو ہے وہ بات کی تھی. اسی طرح سرکاری اسکولوں کی پہلے بھی بات ڈسکس کی تھی. اسی طرح محکمہ واسطہ ہے, محکمہ انہار ہے, محکمہ ریلوے ہے, تو ان کی قیمتی اراضی پر قبضوں کی خبریں بھی ہم اسی پروگرام میں دے چکے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ قبضے جو ہیں قبضے اسی طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر معاملہ سنگین کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب جو قبضہ مافیا ہے وہ عدالتوں سے رجوع کر لیتا ہے. جب معاملہ کورٹ میں ہوتا ہے
تو جو سرکاری افسر ہیں ان کے پاس بھی ایک جواز ہوتا ہے کہ جب تک کورٹ آرڈر نہیں آئے گا کوئی اس وقت تک جو ہے ہم بے بس ہیں۔ اب اس معاملے میں جب ہماری محکمہ تعلیم کے افسران سے بات ہوئی تو متعلقہ حکام کا یہی کہنا تھا کہ جو زیادہ تر قبضہ مافیا کے لوگ ہیں انہوں نے عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے، جیسے عدالتوں سے کوئی فیصلہ آئے گا اس کے بعد واگزار کروانے کے لیے ایکشن لیا جائے گا۔ تاہم ان میں سے کچھ ایسے سکول ہیں جن کے جو قبضہ مافیا ہے وہ عدالتوں میں نہیں گئے، تو ان کے خلاف جو ہے ایکشن کے لیے ضلع انتظامیہ سے ریکویسٹ کی تھی محکمہ تعلیم کے افسران نے، مگر ضلع انتظامیہ کو 2022-23 میں ایک رپورٹ جو ہے وہ ارسال کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 252 مرلے پر جو ہے وہ قبضے ہیں اور یہ 11 سکول ہیں۔ اب 11 سکولوں کا یہ معاملہ جو ہے یہ 2022-23 میں سامنے آیا تھا، اب مزید 7 سکولوں پر قبضوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 18 سکول ملتان میں ایسے ہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 2022-23 کے اندر آڈٹ ہوا تھا، ہمیں بھی پتا ہے کہ 2023 کے اندر یہ آڈٹ ہوا تھا، تو اس آڈٹ کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن تو لیا نہیں گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عجیب، اس آڈٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ملتان کے 11 سکول ہیں جس میں پرائمری سکول ہیں، ایلیمنٹری سکول ہیں، گرلز سکول ہیں، کہ اس کے 252 مرلے پر قبضے ہیں۔ اس میں تو آڈٹ حکام نے جب آڈٹ کیا تھا سارا ریکارڈ تحویل میں لیا تھا، تو جو مارکیٹ ویلیو اس حساب سے انہوں نے 252 مرلے جو ہے اس کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا تھا کہ یہ تقریباً 12 کروڑ 62 لاکھ روپے سے زائد کی اراضی ہے جس پر کئی سالوں سے قبضہ مافیا قابض ہے۔ اس کے بعد جو محکمہ تعلیم ہے، محکمہ تعلیم جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان ہے، انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ایک مراسلہ لکھا تھا کہ یہ ہمارے سکول ہیں، اس کی اتنی اراضی پر قبضے ہیں تو اس کو واگزار کروایا جائے۔ یہ معاملہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہی تھا کہ نیا معاملہ سامنے آ گیا کہ مزید 7 سکولوں پر جو ہے وہ عرصہ دراز سے قبضے ہیں، تو اس پر پچھلے سال جو ہے وہ کمشنر ملتان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے اس سے سارے سکولوں پر قبضوں کی ایک رپورٹ جو ہے وہ مانگی تھی، اس میں محکمہ تعلیم کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد کمشنر ملتان نے جو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ یہ قبضے واگزار کروائیں۔ اب اس بات کو بھی 10 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ابھی تک وہ یہ جو قبضے ہیں، تو پھر اس صورتحال کو ہم کیا کہیں گے ظہیر؟ مطلب کیا یہ صرف ان کی نااہلی ہے یا پھر اس کے پیچھے ہم کہیں کہ کوئی انفلوئنس ہے یا پھر پولیٹیکل بیکنگ مل رہی ہے ان کو جس کی وجہ سے یہ واگزاری نہیں ہو پا رہی ہے؟ جی، اس میں اگر کچھ قبضوں کی بات کی جائے تو مبینہ طور پر بااثر شخصیات جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب کچھ ایسے بھی یعنی کہ قبضہ مافیا ہیں جنہوں نے عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے۔ اب محکمہ تعلیم سے جب اس حوالے سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہی سٹانس ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ضلع انتظامیہ کے بھی نوٹس میں ہے، یہ ڈویژنل انتظامیہ کے نوٹس میں بھی ہے، اور جو قبضے واگزار ہیں ان کو کروانے کے لیے واگزار کروانے کے لیے قبضوں کو حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے۔ اب وہ حکمت عملی کیا اپنائی جا رہی ہے، اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو یہ لسٹیں ہیں کہ اس اسکول پر اتنی اراضی پر قبضہ ہے، یہ لسٹیں متعلقہ حکام کو بھیج دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ اور ڈویژنل انتظامیہ جو ہے ان قبضوں کو واگزار کروانے کے لیے کیا ایکشن لیتے ہیں۔ کروانے کے لیے ہمیں کہا کہ افسران کی ملی بھگت بھی ہوتی ہے، تو کیا اس معاملے میں ابھی تک کسی افسر کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی فکس کی گئی ہے؟ جی، اندازہ کریں نا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر بھی آئے روز جو ہے افسران کے تبادلے ہوتے ہیں۔ جو افسر یہاں پر تعینات ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اپنے دور میں وہ سارے معاملات کو شفاف طریقے سے ظاہر کرے کہ اس کے دور میں سارا کچھ ٹھیک ہوتا رہا ہے۔ اب چونکہ یہ جو قبضے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ کوئی 1979 سے قبضہ ہے، کوئی 1995 سے قبضہ ہے، کوئی 1998 سے قبضہ ہے، تو ان کا یہی سٹانس ہے کہ بھائی اس وقت ہم تو یہاں پہ تھے ہی نہیں، تو ہمیں تو اب آ کے پتہ چل رہا ہے جب ہم نے لسٹیں طلب کی ہیں، جب فہرستیں طلب کی ہیں ڈویژنل انتظامیہ کے کہنے پر یا ضلع انتظامیہ کے کہنے پر یا آرڈر حکام نے جب نشاندہی کی ہے، تو اس وقت ہمیں بھی پتہ چلا، تو جب پتہ چلا تو ہم نے اس پر واگزار کروانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی، تو پتہ چلا کہ زیادہ تر جو مالکان ہیں، جو زیادہ تر قبضہ مافیا کے ارکان ہیں، انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے۔ صاف ظاہر عدالتیں جب تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گی اس وقت تک ہم بے بس ہیں، تو ان کی طرف سے تو یہی موقف سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب جب ہماری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جو موجودہ سی او صاحبہ ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی موقف تھا
کہ اس میں سے کچھ ایسے اسکول ہیں جس کے لیے پنجاب حکومت کا نوٹس میں یہ سارا معاملہ ہے. تو جیسے انکوائری جو ہے وہ فائنل ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کتنا قبضہ ان اسکولوں کی اراضی پر ہے. قبضہ تو ایک جگہ، لیکن ناظرین دیکھا جائے تو ان زمینوں کے اوپر قبضے کی وجہ سے جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کی تعلیم کے اوپر بہت بیڈ امپیکٹ جا رہا ہے. یہ معاملہ صرف زمین کا نہیں ہے بلکہ نظام کی ساکھ کا ہے. اگر سرکاری اسکولوں کی زمین بھی محفوظ نہیں تو پھر عام شہری کیسے خود کو سیکیور سمجھے گا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف بیانات نہیں بلکہ عملی ریزلٹس سامنے آئیں، ورنہ ایسے سکینڈلز عوام کا اعتماد مزید کم کرتے ہی دکھائی دیں گے. واپس آئیں گے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں قرضوں کا بوجھ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہر ماہ اربوں روپے کا اضافہ اور کرنسی کی قدر میں کمی نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ لون مینجمنٹ ہے یا پھر ایک بڑھتا ہوا ڈیبٹ کرائس ہے؟ اس موضوع کو ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے باوجود نہ کے پی حکومت کو ہوش آ رہی ہے، نہ قرض اتر رہا ہے، اور اس صورتحال میں جبکہ ہر ماہ 5.5 ارب روپے قرض بڑھ رہا ہے، کیا یہ سسٹینیبل ہے یا پھر خطرے کی ایک گھنٹی ہے؟ اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہم کیا ہے بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش صاحب نے. بنگش صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حکومت جو نئے لونز لے رہی ہے کیا وہ واقعی ہی ڈیولپمنٹ پر ہی خرچ ہو رہے ہیں یا پھر ہم کہیں کہ یہ صرف گیپ فل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ شکریہ فرزانہ. آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور حکومت جو ہے مزید قرضے بھی لے رہی ہے. ہاں یقیناً حکومت جو ہے مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے قرضے لے رہی ہے، اور لیکن یہاں جو تشویشناک صورتحال ہے فرزانہ وہ یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں مطلب اگر ہم اس کی بات کریں جون 2025 کی بات کریں تو اس وقت جو قرضوں کا حجم تھا وہ 776 ارب روپے تھا. 6 ماہ جب گزر گئے 31 دسمبر 2025 کو قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ 809 ارب روپے تک پہنچ گیا. اس دوران 25 ارب روپے کے قرضے واپس کیے گئے جو حکومت کا کارنامہ ہے. حکومت جو ہے فخریہ طور پر یہ کہتی ہے کہ ہم نے 25 ارب روپے کے قرضے واپس کیے گئے، اور وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہتی آ رہی ہے کہ چونکہ ہماری مینجمنٹ جو ہے فسکل مینجمنٹ وہ بڑی صحیح جا رہی ہے اس لیے ہم نے 25 ارب روپے کے قرضے واپس کیے. یہ بات تو ان کی بالکل صحیح ہے اس حد تک، لیکن دوسری طرف فضانہ اگر ہم دیکھیں تو قرضوں کی جو اضافہ ہے قرضوں میں وہ 33 ارب روپے ہے. 25 ارب روپے کے قرضے تو واپس کیے گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جب 33 ارب روپے کے قرضے پچھلے 6 ماہ میں یعنی دسمبر 2025 تک بڑھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرضے تو یقیناً واپس کرتے جائیں، بجائے اس کے کہ قرضے ختم ہو. قرضوں کا بوجھ تو مزید بھی بڑھتا جا رہا ہے. جو اصل قرضے واپس کر بھی لیں تو پھر بھی 5 ارب سے زیادہ اس کے قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. واپس ہونے والے جو قرضے ہیں اس میں 15.8 ارب روپے کا قرضہ اور 9.7 ارب روپے کا سود شامل ہے، اور ماہانہ بنیادوں پر یہ قرضے واپس کیے جا رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا حکومت نے یقیناً جو قرضہ لیا ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے لیا ہے. 102 ایسے ترقیاتی منصوبے ہیں کہ جس کے لیے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے یہ قرضے لیے گئے ہیں. ان میں سے 30 منصوبے ایسے ہیں جو ایکٹیو فیز میں ہیں اور 72 منصوبے ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بالفاظ دیگر یہ منصوبے کلوز ہو چکے ہیں لیکن اس کی جو ادائیگی ہے وہ جاری ہے اور باقاعدہ طور پہ سود سمیت یہ قرضے جو ہیں وہ واپس کیے جا رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے، جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ بے شک نئے قرضے بھی لے حکومت، کیونکہ حکومت کے کئی ایک مجبوریاں ہیں. ان میں سے ایک بڑی مجبوری میں ابھی اس کا ذکر کروں گا وہ وفاق کی جانب سے ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بے شک نئے قرضے لیں. ترقیاتی کاموں کے لیے سارے صوبے قرضے لیتے ہیں، لیکن کیا ان قرضوں کا کبھی خاتمہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ایسا جواب ہے کہ اس کا جواب نفی میں اس لیے ہے کہ حکومت باوجود اس کے کہ شیڈیول کے مطابق پچھلے چند سالوں سے قرضے واپس بھی کر رہی ہے، لیکن ان قرضوں کی واپسی سے زیادہ نئے قرضے. اور پھر ایک جو تشویشناک بات ہے فضانہ وہ یہ ہے کہ ان جو والیوں میں ان قرضوں کا چونکہ اس میں جو روپے کی قدر ہے ڈپریسیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس لیے اس سے بھی اس کا جو حجم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. صوبائی حکومت ہی چڑھائی جا رہی ہے نا، تو پھر اس کے پاس کیوں کوئی لانگ ٹرم ڈیبٹ اسٹریٹجی موجود ہی نہیں ہے؟ بالکل. اب صورتحال یہ ہے کہ جب وفاق کو دینے پڑتے ہیں تو جس شیئر کے ہم مدعوے کرتے ہیں کہ ہمارا شیئر ہے جو وفاق واپس نہیں کر رہا تو اسی شیئر سے
ہماری ڈیڈکشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے ریسورسز جو وفاق سے ہمیں ملنے تھے وہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آبادی میں اضافے کے ساتھ اس پہ اضافہ ہو. ہم یہ تو چیختے چلاتے ہیں کہ NFC میں فاٹا کا جو حصہ ہے وہ نہیں ڈالا گیا ہے اور وہ فوری طور پر اس کو بڑھانا چاہیے اور وہ اتنا حصہ بن گیا, وفاق نہیں دے رہا. لیکن کوئی یہ بھی تو سوچے کہ جو قرضے ہم نے لیے ہیں تو ان قرضوں کا بوجھ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ وہ قرضوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کا جو حجم ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وفاق جو ہے ہمارے شیئر سے اس کو منہا کر رہا ہے اور ان کو ادائیگی کر رہا ہے. تو یہ جو قرضے جو کٹوتی ہوتی ہے یہ ہمارے شیئر سے ہوتی ہے. جس شیئر پہ ہم بجٹ بناتے ہیں, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ تقریباً 1138 ارب روپے صوبے کو دینے تھے پچھلے مالی سال میں, تو ظاہر ہے جب وہ قرضے ہوتے ہیں تو اسی شیئر سے وہ کٹوتی کر کے صوبے کو اس کا حصہ دیتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ صوبہ خود کوئی اس پہ کماتا ہے اور پھر جو ہے اسی حساب سے صوبہ واپس کرتا ہے, ایسی بالکل نہیں ہے, بلکہ اسی شیئر سے وہ کٹوتی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ براہ راست اس سے متاثر ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ قرضے لینے کے لیے ایک فسکل ڈسپلن جو ہے اس کا خیال رکھا جائے, ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ, مثال کے طور پہ اب صوبے میں جو ہائیڈرو پاور کے جو منصوبے شروع کی گئے ہیں اس میں زیادہ تر منصوبے ایسے ہیں کہ جو یہی بین الاقوامی ڈیولپمنٹ پارٹنر کے تعاون سے چل رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں اب تاخیر بھی ہو رہی ہے. اب تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریٹرن نہیں ہو رہا. قرضے تو ہم نے شیڈیول کے مطابق واپس کرنے ہیں جیسے بھی ہے, وہ منصوبہ مکمل ہو یا نہ ہو, وہ اگر 3 سال کا منصوبہ ہے وہ اگر 10 سال میں بھی مکمل ہو تو ہم نے وہ قرضہ واپس کرنا ہے. اس قرضے کا ریٹرن نہیں ہوگا لیکن ہم نے وہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق وہ قرضہ واپس کرنا ہے. تو یہ اضافی بوجھ صوبے پہ بڑھے گا, کیونکہ جو پچھلی حکومت ہے اس کے ساتھ جو قرضوں کا بوجھ تو مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. لیکن قرضوں کا یہ جو بوجھ ہے مستقبل میں مزید ٹیکسز یا مہنگائی کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا, اور اس کا جو خمیازہ ہے کیا وہ عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا؟ بالکل, اس کا تو سیدھا سادہ مطلب یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ریسورسز اسٹیگننٹ ہے, ہمارے ریسورسز میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. موجودہ حکومت میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فسکل ڈسپلن کے تحت جو اپنی معیشت ہے اس کو قابو کیا ہے. یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے اپنے جو وسائل ہیں اس میں اضافہ کیا, ہم نے اپنے محصولات میں اضافہ کیا ہے. محصولات میں اضافہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, وہ ان قرضوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قرضے لیں گے ہمارے ریسورسز وہی ہوں گے تو قرضوں کی واپسی تو ظاہر ہے اپنے ریسورسز ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ تو ہماری جگہ پیسے نہیں دے رہا. اب اگر قرضے صوبے ہی نہیں واپس کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے محصولات بڑھانے ہوں گے, انہوں نے اپنے وسائل بڑھانے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے کئی حکومتوں میں ایسی کوئی کوشش کی نہیں گئی ہے سرے سے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر کئی ایسے وسائل ہیں کہ جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر معدنیات ایک ایسا وسیلہ ہے خیبر پختونخوا کا کہ جس کو اگر صحیح طریقے سے ایکسپلور کیا جائے تو بہت بڑی آمدنی اسے آ سکتی ہے. سونے کے ذخائر تک یہاں پہ موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی اسی حکومت میں پچھلے وزیر اعلیٰ کے دور میں چند ایک پوائنٹس تھے جو نوشہرہ میں واقع تھے, اس کو آپشن کیا گیا اور باقی پوائنٹ جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے. مجھے ایک شارٹ آنسر آپ کا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیسک لون ہمارا وہیں کا وہیں ہے, سود کی مد میں ہم اربوں روپے کی ادائیگی کر رہے ہیں. تو یہ فائنینشیل پریشر مزید بڑھے گا نہیں آنے والے وقتوں میں؟ فائنینشیل پریشر مزید بڑھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرضے اس طرح سے نہیں ہے کہ قرضے ہمارے اوپر ابھی پریشر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے ہم آرام سے سو جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہم ہر مہینے اس کی کٹوتی ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب نئے منصوبے ہم نے شروع کرنے ہیں تو اس کے لیے مزید قرضے لینے ہوں گے. اب جس طرح میں نے کہا کہ 25 ارب روپے کے قرضے ہم نے واپس کیے ہیں پچھلے 6 ماہ میں, لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 33 ارب روپے تک وہ جو قرضے بڑھ گئے, مطلب 5 ارب کا اضافہ ہوا ہے. یہ تو پھر 6 مہینے میں ہے. اس طرح سے ہر سال اگر اس طرح سے اس میں اس طرح اضافہ ہوتا گیا تو ظاہر ہے صوبے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. پیسہ آئے گا کہ صوبے کے جو وسائل ہیں وہ ان قرضوں کے برابر ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر ہے صوبے کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوگا اور پھر کوئی جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے وہ اس پہ اعتماد بھی نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین اگر دیکھا جائے قرض لے کے طرف کام ہو تو ویل اینڈ گڈ ہے, اگر قرض ترقی میں تبدیل نہ ہو
تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے یہ اعداد و شمار ایک سنجیدہ وارننگ ہے۔ اب ضرورت ہے شفافیت کی، بہتر پلاننگ کی اور مؤثر اسٹیبلشمنٹ کی، تاکہ یہ قرض جو ہیں وہ مستقبل کی معیشت کے لیے بڑا خطرہ نہ بن جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔